درختوں کی کٹائی کا جو معاملہ ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے آرڈر دیا ہے سی ڈی اے کو کہ درختوں کی کٹائی کو جو ہے وہ فوراً روک دیا جائے. ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کی گئی ہے سی ڈی اے سے اور جو دیگر ادارے اس میں انوالوڈ ہیں ان سے. یہ پٹیشن جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے جو سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے مدثر لطیف صاحب, انہی سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں اور ڈیٹیلز جانتے ہیں. السلام علیکم مدثر صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. جی مدثر صاحب, فائنلی یہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. کیا ہوا پروسیڈنگز کے دوران؟ آج جو ہے وہ کورٹ نے آرڈر بھی دیا ہے سی ڈی اے کو کہ درختوں کی کٹائی کو روکا جائے. کیا کیس پریزنٹ کیا آپ نے, کیا ڈسکشن ہوئی وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو میں کلاسرا صاحب آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ بطور پاکستانی شہری اور اسلام آباد کے رہائشی ہونے کے یہ اتنا بڑا لائف تھریٹ تھا اسلام آباد کے شہریوں کو, اور آپ نے مسلسل 8 سے 10 دن جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا رکھا, جس کی وجہ سے پاکستان اور بالخصوص جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کے اندر ایک شہری شعور بیدار ہوا کہ ہمیں اس معاملے کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. جی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کی اور آج جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کے پاس سماعت کے لیے مقرر تھی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جو سی ڈی اے ہے اور اس پہ ہم نے پاکستان پروٹیکشن ایجنسی کو بھی پارٹی بنایا اور کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے اس کو بھی پارٹی بنایا. ہم نے کہا کہ جو سی ڈی اے ہے وہ ایک شتر بے مہار کی طرح اسلام آباد کے درختوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے, اور ان کے مطابق انہوں نے گزشتہ چند دنوں کے اندر 29,000 سے زائد درخت کاٹ دیے, جس کو انہوں نے کہا کہ یہ پیپل ملبری کے درخت ہیں اور اس سے جو ہے وہ الرجی پھیل رہی ہے, اس وجہ سے ہم کاٹ رہے ہیں, جبکہ اس کا کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واش ڈاگ کے طور پہ کام کرے, اور اس کے جو اپنے قوانین ہیں 1997 کا جو ایکٹ ہے اس کے جو اسینشل رولز ہیں ان کے مطابق اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہوگی, کوئی آپ کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پبلک ہیئرنگ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کے کوئی پبلک ہیئرنگ نہیں ہوئی, لوگوں کو نئی دعوت دی گئی. رات کو انفارچونیٹلی منسٹر صاحب کو خیال آتا ہے, صبح اٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ میں فلائی اوور بنا رہا ہوں, میں انڈر پاس بنا رہا ہوں, میں کرکٹ اسٹیڈیم بنا رہا ہوں, تو جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج اور پاکستان ان متاثرہ ممالک میں سے, اور اسلام آباد جس کا نسبتاً باقی شہروں کے جو ٹمپریچر ہے درجہ حرارت وہ 4-5 ڈگری کم ہوتا ہے, تو یہ ہمارے کچھ صاحب جو لاہور سے آئے شاید وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد جو ہے وہ لاہور سے زیادہ آگے چلا جائے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے. جی مدثر صاحب, یہ آپ نے جو ہے وہ بالکل آن پوائنٹ جو ہے وہ بات کی. ظاہر ایئر کوالٹی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, جیسے کہ لاہور میں اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بتائے گا کہ ایک آرگیومنٹ جو ہے وہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ عدالت میں بھی جو ہے اس حوالے سے بات ہوئی کہ جو بھی کٹائی ہو رہی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ یہ دیکھتے ہوئے ہو رہی ہے کہ ماسٹر پلان میں جو گرین بیلٹ ہے اس کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا جائے گا, اور جو براؤن ایریاز ہے صرف وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ جی بالکل بات ہوئی. عدالت نے روسٹم کے اوپر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو طلب کیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کٹائی کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, انڈر پاسز بنا رہے ہیں, فلائی اوور بنا رہے ہیں, آبادی بڑھ گئی ہے, اس کے حوالے سے. تو اس پہ عدالت نے یہ کہا کہ آپ اتنی بڑی ماس جو کٹنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے آپ اس سیزن میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک لیم ایکسکیوز دیا کہ دیکھیں جی ہم درخت جو اکھاڑ رہے ہیں اس کے بدلے 3 درخت لگا رہے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ درخت لگانے کا ویسے سیزن ہی نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ابھی تو دنیا میں خود بھی جج صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا, ہم نے بھی ان کو اس پہ اسسٹ کیا کہ ابھی تو مطلب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اگر آپ کو اتنا ناگزیر ہے کہ آپ نے درخت کو ہٹانا ہے تو وہ آپ اس درخت کو مکمل طور پہ نکال کے کسی دوسری جگہ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. اور یہ ماسٹر پلان بھی آپ دیکھیں, یہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان چند لوگ بیٹھتے ہیں, وہ ماسٹر پلان میں اگر اس میں ذکر کروں, جیسا کہ آج میں نے کورٹ میں بھی کورٹ کو اسسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ 2011 میں متعدد پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی تھی اسلام آباد کی جو انوائرمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ. ان ساری پٹیشنز کو کلب کر کے ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کو اسلام آباد انوائرمنٹل کمیشن 2015 کا نام دیا گیا. اس میں 13 ممبران تھے اور ان ممبران نے 23 ریکمنڈیشن اسلام آباد کے حوالے سے دی تھی, اور یہ کہا تھا جو پہلی ریکمنڈیشن تھی یہ ڈاکٹر حسن پرویز صاحب اس کے سربراہ تھے اس کمیشن کے, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو چینج نہ کیا جائے.
یہ بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اگر اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو چینج کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی 11ویں سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو اس ماسٹر پلان کی جو کمیشن کی ریکمنڈیشن تھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. بہت شکریہ آپ کا مدثر صاحب. آپ نے تو خیر میرا شکریہ میرا کیا ادا کرنا ہے مس ہے. اٹ واز کولیکٹیو ایفرٹس. اور بھی بہت سارے ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ پرنٹ کے ہوں ٹی وی کے ہوں سوشل میڈیا کے ان سب نے اپنا اس میں یہ حصہ ڈالا ہے. اور آپ نے میں نے ابھی نا پوری بیٹھ کے آپ کی وہ پڑھی ہے پٹیشن بنائی ہے. اٹس اے بیوٹیفل ڈاکومنٹ. اتنی خوبصورت لکھی گئی ہے اور اتنے خوبصورت طریقے سے آرگومنٹس آپ نے ان کو جو 11 کے قریب آپ نے وہ دیے ہیں اس کی ریزننگ دی ہے فیکٹس بتائے ہیں. اٹس ایکسیلنٹ. اور پورا آپ نے ڈاکومنٹ کیا ود ان فیو پیجز جو پورا ہمارے ذہن میں تھا کہ اسلام آباد کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے اور کس کس طریقے سے یہاں وائلیشنز کی گئی ہیں اور کیسے یہاں پہ اپنی پاور جو ہیں گریڈ 20 کا آفیسر نے بیٹھ کے پورے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور آپ بھی بتا رہے ہیں آپ نے بھی عدالت میں بات بتائی کہ یہ نہ وہاں پہ یہ کیبنٹ کے سامنے مسئلہ کیا ہے سر. یہ اسلام آباد کا مطلب ماسٹر پلان کی بات ہے. شکر پڑیں جو لائف لائن ہے آپ کی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. I-8 کا جنگل جو آپ نے لکھا ہے F-8 کی بات ہو رہی ہے 12 کھو کی بات ہو رہی ہے اور بہت سارے یہاں پہ آپ نے اس کی بھی بات کی ہے. یہ ہوگی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سامنے درخت اڑائے. سارے کے سارے درخت اڑاتے رہے. نہ یہ کیبنٹ میں کیا ہے نہ یہ اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں نہ یہ پارلیمنٹ میں کیا ہے نہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں نہ میڈیا نہ سول سوسائٹی. ساری چیزیں وہ سارا آپ نے ان کو کور کیا ہے. آپ نے بھی ایک جو بات کی ہے اس کی یہ جو کمیشن بنوایا تھا ڈاکٹر پرویز حسن صاحب والا 2015 میں. اب آپ ایک اور کمیشن کی آپ نے اس میں بات کی اپنی پٹیشن میں. تو پھر یہ کمیشن پہ اگر ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں ہونا اور کوئی ایک گریڈ 20 کا آفیسر آ کے پورے کا پورا کمیشن کی آپ نے بتایا 11 ریکمنڈیشن کو وہ مطلب ٹھوکر مارے وہ بات نہ سنے وہ پورے شہر کو الٹا پلٹا کر دے تو نئے کمیشن سے کیا فرق پڑ جائے گا سر جو آپ نے اس میں اپنی پٹیشن میں ڈالا ہے؟ جی شکریہ کلاسرا صاحب. اچھا اس میں ایک چیز پہلے عرض کر دوں. یہ ہمارے ہاں جتنے بھی بیوروکریٹس اس وقت اس CDA میں اسپیشلی یہ میجورٹی لاہور سے آئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو انگریز تھا اس نے اس کو سٹی آف گارڈنز کا نام دیا تھا لاہور کو. تو وہ اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ وہ وہاں پہ جو ہے کوئی فلائی اوور یا انڈر پاسز بہت زیادہ تھے. وہ اس وجہ سے کہ درخت تھے وہاں پہ. تو یہ انفارچونیٹلی آج اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھ لیں وہ بمبئی سے بھی آگے نکل گیا. اس وقت دلی سے بھی ہماری بری حالت ہے. حالانکہ دلی کی آبادی بھی لاہور اسلام آباد کی بہت بری حالت تھی. آج تو اسلام آباد میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہاں سے آپ کا بلو ایریا سے سینٹورس سے آپ کو F9 پارک نظر نہیں آتا. آپ کو مارگلا ہلز نظر نہیں آتی. آج تو سارے دن بہت بری حالت رہی ہے. سموگ اور یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی آج کے دن سے. آج تو باہر نکل کے دیکھا ہوگا تمام میرا خیال اسلام آباد کے لوگوں نے اثرات آنا شروع ہو گئے. بالکل جی کلاسرا صاحب اسی میں آپ اگر ایڈ کر لیں تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا ماضی قریب میں کہ مارگلا ہلز کے اوپر جو ہے وہ برف باری بھی ہلکی پھلکی ہوتی تھی اور جنوری میں شدید بارشیں ہوتی تھی. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو جنوری میں اسلام آباد میں بارش کا نام و نشان نہیں ہے. تو اب آپ کا وہ جو سوال تھا کمیشن کے حوالے سے اصل ایشو یہ ہے کہ یہ میں بڑی افسوس کے ساتھ اس چیز کا اظہار کروں گا کہ ہم لوگوں کو ہمارا جو شہری شعور ہے سیوک سینس ہے وہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں جو بھی اس کیس میں پٹیشنر تھے ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ کمیشن کی جو ریکمنڈیشن تھی ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو اس کے اوپر کانٹیمپٹ میں جانا چاہیے تھا. اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی 11 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے اوپر اس کو پرسو نہیں کیا گیا. تو اگر ہم بھی انشاءاللہ کورٹ میں کوشش کریں گے اور جو ہماری سول سوسائٹی اور بالخصوص اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ہم یہ کولیکٹیو ایفرٹ کریں گے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ دیکھیں آج کلاسرا صاحب دنیا بھر کے لوگ جو آپ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہ دیکھیں 2 وجہ سے جو ہے وہ کہیں بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں. ایک پانی کی وجہ سے اور ایک درختوں کی وجہ سے. ہم اسلام آباد کے جو شہری ہیں یہ تھوڑے سے اس حوالے سے جیلس بھی فیل کرتے ہیں. ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اسلام آباد خوبصورت شہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ اور اچھے خوبصورت انڈر پاسز ہیں. یہاں پر درخت تھے جن کی ایک اپنی خوشبو تھی. یہاں پہ قدرتی چشمے تھے. یہ آہستہ آہستہ کر کے سارا ختم کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسلام آباد مدثر صاحب آپ جو میں اس چیز پہ بڑا ہم سارے گریٹفل نوید صاحب کے بھی جنہوں نے پٹیشنر ہیں آپ کے محمد یہ نوید احمد صاحب ہو گئے. پھر آپ کے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے میرا خیال عمیر اسد صاحب ہیں. آپ مدثر صاحب ہیں. اٹس اے بیوٹیفل پٹیشن. جیسے میں نے کہا ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. بہت سارا ڈیٹا اور بڑی محنت اس میں کی گئی ہے اینڈ ایک بڑی اچھی انگلش کے ساتھ اور بڑی پراپر طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے. آپ نے کرکٹ گراؤنڈ کی بات کی ہے جو ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہاں پہ اسلام آباد میں آلریڈی 2 اچھے کرکٹ گراؤنڈ ہیں. شالیمار ہے G9 میں ہے. ادھر جیسے آپ نے لکھا پنڈی ذرا تھوڑے فاصلے میں بلکہ پنڈی نہیں بھرتا سر. ابھی اس پہ انہوں نے پیسے بھی لگے ہیں. رینوویشن جو آپ نے بتایا وہ بھی کی گئی ہے.
تو یہاں پہ D12 کی سائٹ پہ پہاڑوں کی سائٹ پہ جا کے ادھر کی بربادی مکمل ہو گئی، بارہ کو کر لیا، شہر کر لیا، انہیں شکر پڑیاں کر لیا، I8 کر لیا، جنگل مطلب برباد کرنے کے بعد اب وہ D8 سائٹ پہ گھسنا شروع ہو گئے. وہ تو کم از کم جو آپ نے کیا میرا خیال ہے عدالت کے نوٹس میں کہ اس کو تو یہ اسکریپ کروائے ہیں کہ اسلام آباد کو ایک کرکٹ گراؤنڈ کی کیا ضرورت ہے. یہاں پنڈی یہاں پہ آپ کے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. اسلام آباد شہر میں دو بڑے اچھے ہیں. اسلام آباد کلب میں میرا خیال کرکٹ گراؤنڈ بہت اچھا ہے اگر انہیں کھلانا بھی ہے تو. یہ سارا اس کا ہمیں بتائیں گے یہ کرکٹ گراؤنڈ کے حوالے سے جو آپ نے اس میں کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں؟ جی بالکل کلاسرا صاحب، یہ لاسٹ آئی تھنک 3 دن پہلے جو ہے یہ CDA نے ایڈورٹائز بھی کی ہے اس کے حوالے سے کہ ہم یہ D12 میں کرکٹ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے دیکھیں ایون جو راولپنڈی میں بھی کرکٹ اسٹیڈیم ہے، آپ یہ دیکھیں جب باہر سے ہمارے معزز مہمان آتے ہیں تو یہاں اسلام آباد راولپنڈی جڑواں شہروں کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کے پاس یہ موٹر وے کے پاس مختلف جو سوسائٹیز ہیں، آپ یہاں پہ چلے جائیں تو یہ اتنی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، خالی جگہ جہاں پہ ایک بھی درخت نہیں ہے. آپ وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کیوں شہروں کے بیچوں بیچ اور اس جگہ پہ آپ دیکھیں اسلام آباد میں صرف چند ایسے جگہ رہ گئی ہیں جو پہاڑی ایریا جس کا آپ نے ذکر کیا D12 کا، دوسرا اب تو خیر وہاں پہ بھی پلاٹنگ ہو گئی ہے، لیکن اب وہ تھوڑا سا ایریا رہ گیا ہے وہاں پہ آپ کو کرکٹ گراؤنڈ کیوں بنانا یاد آیا؟ آپ نے دیکھے نا آپ یہ اتنا جو بنجر ایریا ہے، آپ کو تھر پارکر میں بلوچستان میں آپ سوسائٹیز کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو اسلام آباد ہی ایک رہ گیا، پہلے لاہور تھا، اس کا جنازہ ہم سارے لوگوں نے مل کے نکالا ہے، وہاں پر سوسائٹیز بنا دی. اب آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں آج سے 4-1 ماہ پہلے جب سیلاب آیا تو DHA اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا ایک کرنل صاحب اور ان کی بیٹی پانی میں ڈوب گئی. E11 میں آپ کو یاد ہے جب بارشیں ہوئی، سیلاب آئے، لوگوں کے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نالوں کے اوپر قدرتی جو چشموں کا یا باقی رستے تھے ان رستوں کے اوپر ہم نے سوسائٹیز بنا دی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی طرح جو تھوڑے بہت درخت، اور یہ درخت بھی ایک یہ مس کنسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ CDA نے لگائیں یا نہیں، یہ ایسی نہیں ہے. یہ اور ان کو 40-45 سال بعد یاد آیا ہے کہ یہ پیپر ملبری کے درخت ہیں اور اس سے الرجی پھیلتی ہے. اور